خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 5واں باب۔ اسی دن دبورا اور ابی نوم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے، اس کے لیے خداوند کو مبارک کہو۔ اے بادشاہو سنو، اے شاہزادو کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی، میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی۔ اے خداوند، جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا، تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہاں، بادل برسے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے، اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے۔ اناد کے بیٹے شمجر کے دنوں میں اور یائل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی تھی اور مسافر پگ ڈنڈیوں سے آتے جاتے تھے۔ اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے، تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی۔ کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی؟ میرا دل اسرائیل کے حاکموں کی طرف لگا ہے، جو لوگوں کے بیچ خوشی خوشی بھرتی ہوئے۔ تم خداوند کو مبارک کہو، اے تم سب جو سفید گدھوں پر سوار ہوا کرتے ہو، اور تم جو نفیس غالیچوں پر بیٹھتے ہو، اور تم لوگ جو راستہ چلتے ہو، سب اس کا چرچا کرو۔ تیر اندازوں کے شور سے دور پنگھٹوں میں وہ خداوند کے صادق کاموں کا، یعنی اس کی حکومت کے ان صادق کاموں کا جو اسرائیل میں ہوئے، ذکر کریں گے۔ اس وقت خداوند کے لوگ اتر اتر کر پھاٹکوں پر گئے۔ جاگ جاگ اے دبورا، جاگ جاگ اور گیت گا، اٹھ اے برق اور اپنے اسیروں کو باندھ لے۔ اے ابی نوم کے بیٹے، اس وقت تھوڑے سے رئیس اور لوگ اتر آئے۔ خداوند میری طرف سے زبردستوں کے مقابلہ کے لیے آیا۔ افرائیم میں سے وہ لوگ آئے جن کی جڑ عمالیق میں ہے۔ تیرے پیچھے پیچھے اے بنمین، تیرے لوگوں کے درمیان مکیر میں سے حاکم اتر کر آئے، اور زبولون میں سے وہ لوگ آئے جو سپہ سالار کا عصا لیے رہتے ہیں، اور اشکار کے سردار دبورا کے ساتھ ساتھ تھے۔ جیسا اشکار ویسا ہی برق تھا۔ وہ لوگ اس کے ہمراہ چھپٹ کر وادی میں گئے، روبن کی ندیوں کے پاس بڑے بڑے ارادے دل میں ٹھانے گئے۔ تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ سالوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا۔ جلاد یردن کے پار رہا، اور دان کشتیوں میں کیوں رہ گیا؟ عاشر سمندر کے بندر کے پاس بیٹھا ہی رہا، اور اپنی کھاڑیوں کے آس پاس جم گیا۔ زبولون اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ تھے، اور نفتالی بھی ملک کے اونچے اونچے مقاموں پر ایسا ہی نکلا۔ بادشاہ آ کر لڑے، تب کنعان کے بادشاہ تاناک میں مجدو کے چشموں کے پاس لڑے، پر ان کو کچھ روپے حاصل نہ ہوئے۔ آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے۔ کیسون ندی ان کو بہا لے گئی، یعنی وہی پرانی ندی جو کیسون ندی ہے۔ اے میری جان، تو زوروں میں چل۔ ان کے کودنے، ان زبردست گھوڑوں کے کودنے کے سبب سے سمو کی ٹاپ کی آواز ہونے لگی۔ خداوند کے فرشتہ نے کہا کہ تم میروز پر لعنت کرو، اس کے باشندوں پر سخت لعنت کرو، کیونکہ وہ خداوند کی کمک کو زور آوروں کے مقابل خداوند کی کمک کو نہ آئے۔ ہبرکینی کی بیوی یائل سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی۔ جو عورتیں ڈیروں میں ہیں، ان سے وہ مبارک ہوگی۔ سیسرا نے پانی مانگا، اس نے اسے دودھ دیا۔ امیروں کی کاب میں وہ اس کے لیے مکھن لائی، اور اپنا دہنا ہاتھ بڑھائیوں کی میخچوں کو لگایا، اور میخچوں سے اس نے سیسرا کو مارا۔ اس نے اس کے سر کو پھوڑ ڈالا،
اور اس کی کنپٹیوں کو وار پار چھید دیا۔ اس کے پاؤں پر وہ جھکا، وہ گرا اور پڑا رہا۔ اس کے پاؤں پر وہ جھکا اور گرا، جہاں وہ جھکا تھا وہیں وہ مر کر گرا۔ سیسرا کی ماں کھڑکی سے جھانکی اور چلائی۔ اس نے جھلملی کی اوٹ سے پکارا کہ اس کے رتھوں کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگی، اس کے رتھوں کے پہیے کیوں اٹک گئے۔ اس کی دانش مند عورتوں نے جواب دیا، بلکہ اس نے اپنے کو آپ ہی جواب دیا، کیا انہوں نے لوٹ کو پا کر اسے بانٹ نہیں لیا ہے؟ کیا ہر مرد کو ایک ایک بلکہ دو دو کواریاں، اور سیسرا کو رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، بلکہ بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ، اور دونوں طرف بیل بوٹے کڑے ہوئے رنگا رنگ کپڑوں کی لوٹ جو اسیروں کی گردنوں پر لدی ہو نہیں ملی؟ اے خداوند، تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہو جائیں، لیکن اس کے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں، جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ اور ملک میں 40 برس امن رہا۔ آمین۔